بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصبر، یہ باب صبر کے متعلق ہے، اور اس میں جو آیات اور احادیث خاص وہ ذکر کی جائیں گی۔ پہلے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم صبر کرو، یعنی کفار کے مقابلہ میں تم صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو، ورابطوا اور مورچوں پر دشمن کے خلاف جمے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے حبس النفس عما یشتہیہ، نفس کو پسندیدہ چیزوں سے روک لینا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت کے اندر صبر کہا جاتا ہے کہ نفس کو خلاف طبع پر جمائے رکھنا، یعنی جو طبیعت کے مطابق نہیں ہے اس کے خلاف پر نفس کو ثابت قدم رکھنا، جمائے رکھنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر معنی مشہور کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی غم آ جائے تو اس پہ اپنے آپ کو تحمل کے اندر رکھنا، برداشت کے اندر رکھنا، اس کو صرف صبر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ صبر صرف اس معنی کے اندر خاص نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، نیکی اور فرما برداری پر صبر کرنا۔ انسان کا جو نفس ہے وہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، برائی کی طرف بہت جلدی مائل ہوتا ہے، تو اپنے نفس کو سمجھانا کہ نہیں، نیکی کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب نیکیاں ہیں۔ انسان کا نفس یہ نیکیاں کرنا نہیں چاہتا، تو نفس کی نہ مانتے ہوئے نیکی کرتے رہنا، اسے کہا جاتا ہے صبر علی الطاعات، طاعات پر یعنی فرما برداری پر، نیکی پر صبر کرنا۔ اور دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی، یعنی گناہ کا موقع ہے، کوئی رکاوٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے اور نفس کا میلان بھی ہے، لیکن نفس کے میلان کو کچلنا، نفس کی خواہش کو کچلنا اور صبر کر جانا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، ہمارے مناسب نہیں ہے۔ انسان ہیں ہم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، تو ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دل چاہ رہا ہو گناہ کرنے کو، مگر گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے مصائب پر صبر کرنا، جو کہ بالمعنی المعروف ہے، ہمارے زمانہ میں مشہور ہے کہ مصائب پر صبر کرنے کو ہی صبر کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، اس آزمائش پر جزا فضا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے راضی ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے مصائب پر صبر کرنا۔ تو یہاں پہ یا دیگر آیات میں یا جہاں احادیث طیبہ کے اندر صبر کے متعلق حکم آتا ہے یا صبر کے متعلق اجر و ثواب کا تذکرہ آتا ہے، تو اس کا تعلق ان تینوں اقسام کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم صبر کرو۔ تو یہاں پہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اے ایمان والو نیکیوں پر جمے رہو،
اسبرو کا کیا مطلب ہوگا؟ نیکیوں پر جمے رہو. یا دوسرا معنی کہ اے ایمان والو گناہوں سے بچتے رہو. اور تیسرا معنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت بالفرض لاحق ہو بھی جائے تو اس پر جزا فضا نہ کرو بلکہ صبر کرو. باقی اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ اسبرو اور دوسرا صابرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں اسبرو سے عام صبر مراد ہے جس میں یہ تینوں قسمیں آ گئی جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور صابرو اس میں خاص صبر مراد ہے، یعنی میدان جنگ کے اندر جہاں سختی ہو، پریشانی ہو، جان جانے کا خطرہ ہو تو وہاں پہ بھی صبر کرو، جمے رہو. ویسے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ آیت ایک نماز کے بعد دوسری عید نماز کے انتظار کے متعلق نازل کی گئی ہے اور اس کے متعلق اس میں اجر و ثواب کا تذکرہ کیا گیا. اور ظاہر ہے یہ بھی صبر علی الطاعات کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر صبر عن المعاصی بھی آ جاتا ہے، صبر عن المصائب بھی آ جاتا ہے کہ انسان نیکی پہ ڈٹا رہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا نیکی ہے، اور انتظار کرتے کرتے گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اور اس میں کوئی اور مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی سردی گرمی، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. اگلی آیت اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور بضرور ہم تم کو کچھ نہ کچھ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال، اموال، جان اور پھلوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اس میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. بالکل واضح ہے کہ اللہ جل شانہ بسا اوقات انسان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں. آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی آزمایا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو عذاب نہیں کہہ دینا چاہیے، یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو فرمایا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. لیکن یہاں دیکھیں بشیئن، اگر عربی گرامر سے کوئی واقف ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ بشیئن یہ تنوین تنکیر کی ہے، یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آزمائیں گے، یعنی پوری بہت زیادہ آزمائش مقصود نہیں ہے. یعنی اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ. معلوم ہوا کہ آزمائش بہت تھوڑی ہے، اگر اس پہ صبر کر جائیں تو اس کا اجر بہت بڑا ہے، اس کا پھل بہت میٹھا ہے. فرمایا خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی دشمن کا خوف بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن کے خوف میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزما سکتے ہیں. خوف سے خوف خدا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آیا تمہارے اندر خوف خدا ہے یا نہیں ہے، اس کی آزمائش ہو سکتی ہے. اور فرمایا والجوع، اور بھوک کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ قحط، بے روزگاری وغیرہ کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. اور جیسے کہ ابھی آگے روزے آ رہے ہیں تو اس میں کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوں گی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لیکن ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے. تو یہ رمضان کی جو بھوک ہے، روزوں کی جو بھوک ہے، وہ بھی اس کے اندر مراد ہو سکتی ہے. اس طرح کے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اموال کے اندر اور جانوں کے اندر کمی بیشی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. یعنی اموال بعض اوقات اللہ رب العزت زیادہ دے دیں گے، بعض اوقات نہیں دیں گے. آپ بڑی کوششیں کر رہے ہوں گے، بڑی محنت کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو کبھی کمی ہو جائے گی، کبھی کمی نہیں ہوگی. یا بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں نقص اموال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صدقہ فطر دینا ہے یا اور صدقات دینے ہیں یا اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اب اگر بہت بندہ بڑے مال و دولت والا ہے تو اس مال و دولت میں سے کچھ نہ کچھ پیسے نکالنا، بظاہر یہ مال میں کیا ہے؟ کمی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ایک آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے کہ یہ بندہ نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. اسی طرح فرمایا والثمرات، اور پھلوں کے اندر کمی. ثمرات سے مراد اولاد بھی ہے کہ اولاد
کو چھین کر یا اولاد کی کمی، بعض اوقات کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتے یا اولاد دیتے ہیں تو اولاد لے لیتے ہیں، اس کے ذریعے بھی اللہ آزما سکتے ہیں۔ اسی طرح ثمرات سے مراد وہ پھل بھی ہو سکتے ہیں یا یہ کھیتی باڑی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا عشر وغیرہ دینا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اگر آسمانی پانی سے پلایا جا رہا ہے تو اس کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، اور اگر نہری پانی اور ٹیوب ویل کے ذریعے اس کو پلایا جا رہا ہے، مشقت اٹھائی جا رہی ہے، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنے مال میں سے کچھ کم کر کے دینا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ صدقہ دینا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمینوں سے کھیتیاں حاصل کر رہے ہیں، سال میں 2-2 3-3 فصلیں بھی حاصل کر رہے ہیں، مگر ان کو عشر نکالنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا آزمائش کی ہیں۔ ان آزمائش پہ جو پورا اترے گا، صبر کرے گا، تو فرمایا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو پھر خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔